إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يا الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود بسم الله الرحمن الرحيم. واختم وجهك بالدين حنيفا وذلك الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. قبول کے لیے، پریشانی میں دوری کے لیے، حاجی کے وجود امام زمانہ کے بلند سلسلے کی چوتھی گفتگو ہے سرنامہ کلام قرآن مجید کی سورت نمبر 30 آیت نمبر 30. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اپنے چہرے کو دین کے لیے جو مستقیم ہے سیدھا کر لو. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، پھیلایا ہے، کھیل کے بھیجا ہے، جس طرح خون پھرتا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی اور نہیں پائی جاتی. ذالک الدین القیم، یہ وہ قیم مضبوط اپنے پیر پہ کھڑا ہوا دین. لیکن افسوس لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. ہماری گفتگو دین فطرت کے سلسلے میں ہے، اور پہلے دن سے میں نے عرض کیا کہ جو امر فطری ہوتا ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے،
اور فطری عمل یا فطری تقاضے انسان خود محسوس کرتا ہے، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ محسوس نہ کر سکتا ہو تو ایسا کام کیا جاتا ہے کہ وہ خود محسوس کر لے، اور جب وہ محسوس کر لے گا تو خود اس چیز کو عمل کے لیے اپنا لے گا، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لے گا۔ اور اسی لیے دین نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے عرض کیا کہ خدمت میں ظاہری طور پر تو بڑا جبر نظر آتا ہے، اور جو دین میں نہیں نظر آتا تو دینداروں میں نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ جبر کی جو صورت ہے وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ جبکہ دین فطری ہے، تو بھوک لگنے پہ کوئی مجبور کر نہیں سکتا کہ کھانا کھاؤ، تو البتہ مجبور کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن عام طور پر اگر نیند آ رہی ہے، تھکن ہے، تو انسان خود ہی سو جائے گا، تو اس کو مجبور نہیں کرے گا کہ تم سو جاؤ۔ فطری تقاضے کو وہ پورا کرتا ہے، اور دوسرے فطری تقاضے جن کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو اگر دین فطرت کا حصہ ہے تو دین کو انسان آسانی سے اپناتا کیوں نہیں ہے؟ دین کو آسانی سے اڈاپٹ کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر دین فطرت کا حصہ ہے تو کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، کوئی امام نہیں آئے یہ بتانے کے لیے کہ اب تمہیں بھوک لگی ہے کھانا کھا لو، اب تمہیں پیاس لگی ہے پانی پی لو، اب تمہیں نیند آئی ہے تو سو جاؤ۔ تو پھر اللہ کی یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اور پھر اگر دین اتنا ہی فطری تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دین فطری ہونے کے باوجود وہ اثر نہیں دکھا سک رہا ہے جو کہ اسے دکھانا چاہیے۔ اور میں نے ذرا گری ہوئی مثال دی تھی جو مجھے خود بھی پسند نہیں آتی لیکن مجبور کہنا پڑتا ہے کہ ایکسپائرڈ دوائی کوئی بھی استعمال نہیں کرتا، کرے گا تو اسے خطرہ ہے کہ نقصان ہو جائے گا، اور ایکسپائرڈ دوائی سے انسان دور رہتا ہے۔ دین بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایکسپائرڈ دوائی کی طرح ہمارے پاس موجود ہے جس کی تاریخ ایکسپائر ہو چکی ہے، اور اب اسے یا ختم کر دینا چاہیے یا میوزیم میں بھیج دینا چاہیے۔ اور اگر دین میں کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر جو دوائی استعمال کر رہا ہے اس میں کیا خرابی ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن دونوں میں سے ایک صورت ہے، یا دین ایکسپائر ہے ختم، اسے ختم کر دو یا اسے میوزیم میں ڈال دو، دو ہی کام کیے جاتے ہیں۔ اور اگر دین ایکسپائر نہیں ہے، دین تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، بھیجنے والے نے گارنٹی دی ہے، تو پھر دینداروں میں کوئی خرابی ہے اس خرابی کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، اور اس خرابی کو دور کریں گے تو خود بخود بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا۔ جب اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے تو بعض دفعہ ڈاکٹر دیکھتے اثر نہیں ہوتا، تو اینٹی بایوٹک میں خرابی نہیں ہے کہ وہی اینٹی بایوٹک جب دوسرے کو دی جاتی ہے تو اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، تو ڈاکٹر دوائی بدلتا ہے، کچھ اور کام کرتا ہے، کچھ اور چیزیں بتاتا ہے جس سے دوائی اثر کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی گفتگو میں اس بات کی طرف توجہ کرنی تھی کہ دین اگر دین فطرت ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ صرف اس لیے بھیجا گیا جیسے میں نے کہا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ انسان کو وہ وعدہ یاد دلایا جائے کہ جس کی بنا پر اس نے قبول کیا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، کوئی نئی چیز ایڈ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اور دین میں جبر نہیں ہے یہ بات غلطی ہے، دین میں قتل کسی قسم کا جبر نہیں ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ایک قدم کل سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا دین میں جبر نہیں ہے، آج میں کہنا چاہ رہا ہوں دین میں جبر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دین فطری ہے، اور جو چیز فطری ہو ایک اور ایک اور
جبر ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ فطری عمل میں جبر کر کے فائدہ نہیں لیا جا سکتا۔ کسی والد کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ فلاں سے دوستی کر لو، اس بیٹے کا دل نہیں چاہتا ہے، لاکھ والد جبر کرتا رہے، بیٹا تعلقات قائم کر سکتا ہے، لیکن دوستی کا عنوانہ جو دوستی ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت ہے ایک شخص کے سامنے آتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، وہ خود بخود سے دوستی کر دیتا ہے۔ تو اب جس طرح دوستی میں جبر نہیں چل سکتا، کھانے پینے کے مسائل میں جبر کر کے صرف اتنا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو رسوا دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ شوق سے نہیں کھا سکتا، اور اگر اس کے سامنے وہ چیز رکھی ہے جو اسے پسند ہو تو خود بخود کھا لیتا ہے۔ اسی طرح سے دین میں جبر نہیں ہو سکتا۔ جب انسان خود اپنے رب کو پہچان لے گا، جب انسان خود اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے گا، تو جس طرح انسان اپنے کسی محسن کی شناخت کر لیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس محسن کے ساتھ وہ بھی احسان کرے اور کوئی ایسی بات ڈھونڈ لے جس کے ذریعے محسن کے احسان کو پلٹایا۔ اسی طرح جب وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور جب وہ نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے مرحلے پر پہنچتا ہے، وہاں پر وہ پوچھتا ہے کہ پڑھنے والے بتا میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں اور کس طرح کے کام کر سکتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں جیسے انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ پڑھنے والے مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما، رب اوزعنی ان اشکر، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ کون سی نعمت التی انعمت علیہا، جس کو تو نے مجھ پہ نعمت کے طور پر نازل کیا ہے اور میرے والدین پر نازل کیا ہے، اور وہ ایک ایسا اچھا عمل بجا رہا جس کو تو پسند کرتا۔ تو جب انسان معرفت الہی کی منزل پر پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا شروع کرتا ہے، معرفت کے بھی درجے ہیں، اس کی گفتگو مجھے ابھی نہیں کرنی ہے، تو پھر انسان خود بخود اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے انسان تشخیص سے غلطی کر جاتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان تشخیص میں کیسے غلطی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 4 ڈاکٹر شہر میں پائے جاتے ہیں، شروع کرتے ہیں ایک محلے میں 4 ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے دیکھو پہلی کلینک جس کی ہے وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، وہ غلطی سے دوسری پہ پہنچ جاتا ہے، یا وہ اس طرح کی پہلی کے بجائے، یہ تو عام مثال ہے نا آپ کے لیے، اس طرح پہلے پہنچ جاتا ہے، وہ ڈھونڈ اچھے ڈاکٹر کو رہا ہے، یا وہ ڈھونڈ ایسے ڈاکٹر کو رہا ہے کہ جو اس کا علاج کر سکے، لیکن تشخیص میں اس نے کیا کیا؟ غلطی کر دی۔ جہاں تک انسانی ہر انسان اپنے رب کی تشخیص میں غلطی کر سکتا ہے، اپنے رب کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حتی سوشلزم جیسی چیز کے جو کسی رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ چیز بھی ایک طاقت کو منوانے کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ طاقت اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ فرق اتنا تھا کہ وہ عقل نہیں رکھتی تھی، ہم کہتے ہیں وہ کائنات کی کنٹرول کرنے والی طاقت عقل رکھتی ہے۔ تو انسان رب کو مانتا ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے، کبھی اس بت کو رب سمجھ لیتا ہے، کبھی اس بت کو وسیلہ سمجھ لیتا ہے، کبھی آگ کو پوچھتا ہے، کبھی گائے کو پوچھتا ہے، الگ الگ طریقوں سے یہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ایک رب کی طرف پہنچ جائے، کیوں اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اور میں نے پرسوں 5 نکات دیے تھے کہ انسان کے اندر رب کی طرف جانے کی فطرت موجود ہے۔ وہ گفتگو ختم ہو گئی، اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ انسان جب دین فطرت کی طرف مائل ہوتا ہے تو دین فطرت صرف اسلام ہے، نہ دین عند اللہ ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اور یہ دین وہ ہے کہ جس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ مسلم آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو ایک اور بنیاد بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فکری طور پر یہ دین عقل کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، بہت چیزیں بلکہ گفتگو یہاں سے آگے بڑھتی ہے۔
فکری طور پر جو مسائل فکر حساب سے کرتے رہتے ہیں، میں کہاں گیا ہے، کہاں گیا ہوں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، تو فکری طور پر اسلام عقل کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے اور عملی طور پر اسلام عدل کے ذریعے آگے بڑھتا ہے اور مقاومت اور مضبوطی کے لحاظ سے شہادت کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ 3 اصول اگر آپ کبھی آپ سے کوئی پوچھے کہ مکتب تشیع کا اہل سنت سے فرق کیا ہے، چلیے آپ سے تو پوچھتا ہے کہ مکتب تشیع کا اہل سنت سے فرق کیا ہے، تو بہت سادہ الفاظ میں کہیے کہ ہم فکری لحاظ سے عقل کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، عملی لحاظ سے عدل کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، اور مضبوطی اور مقاومت جب ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں ہم آپ دیکھیے آپ اپنے مکتب کو ان کے اصولوں میں پائیں گے، اس سے باہر نہیں پائیں گے۔ جو گفتگو ہوگی انہی اصولوں میں ہوگی، اور اسی لیے میں نے کل عرض کیا اور تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ دین اسلام عقل کی بنیاد پر ہے، اور اگر عقل کی بنیاد پر اس کو نہ سمجھا گیا اور عقل کو بند کر دیا گیا تو نہ اسلام اپنا اثر دے سکے گا، نہ مسلمان اسلام سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور جو غلط فہمی ایجاد ہوئی ہے معاشرے میں کہ جناب جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ علم حاصل کرنے کا سسٹم ہے، جس کی میں نے کل بڑی وضاحت کر کے اس سے زیادہ وضاحت کی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ یہ ایجوکیشن سسٹم علم حاصل کرنے کا سسٹم نہیں ہے، اٹس اے پروسیس آف گیننگ انفارمیشن، ایک پروسیس ہے جس سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہو، ڈگریاں مل جاتی ہیں، لیکن پڑھا لکھا انسان عاقل ہونا معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان عقل کا استعمال کرے، عقل کا استعمال کرنے کے لیے جو مثال ضروری ہے۔ آج میں آپ کو ایک یا دو مثالیں دوں گا کہ جب انسان عقل کے استعمال نہیں کرتا ہے تو کہاں پر جا کر گرتا ہے۔ میں نے کل ایک اور نقطہ کیا تھا، اس کی وضاحت کر دوں کہ عقل کے مقابلے میں جہالت رکھی گئی ہے اسلام میں عقل کے مقابلے میں جہالت رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی عاقل نہیں ہے تو دیوانہ نہیں کہلایا، اور کیجیے گا، اگر کوئی عاقل نہیں ہے تو ہم اسے دیوانہ نہیں کہیں گے، دین کی اصطلاح میں اسے جاہل کہا جائے گا۔ اور یہی نقطہ ہے کہ جس کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام کی بنیاد عقل پر تھی، جیسے میں نے کل عرض کیا اور تھوڑا آپ سے حضرات نے برا نہیں مانا کہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ رسول اکرم تشریف لائیں گے تو دیکھ کے کہیں گے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے جو عرض کیا تو تھوڑا ناراضی کے اظہار ہو کہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں، لیکن سوچے سمجھے کیا ہے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رسول اللہ ابھی کی امت میں عرض کی، میری امت والے کیسے لوگ آتے ہیں؟ میری امت والے کرتے تو ہیں، عمل اسی طرح سے کرتے ہیں، نماز جیسی کوئی چیز پڑھتے ہیں، روزہ جیسی کوئی چیز کرتے ہیں، حج جیسی کوئی چیز کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ میں نے ان کو بتایا تھا وہ طریقہ ان کی زندگی میں کہیں نظر کیسے ایسا ہو۔ لیکن آج کی گفتگو کچھ طرح جملات پر مزید مشتمل ہے، اس کو برداشت کر لیجیے گا، اس لیے کہ اگر اس کو آپ نے برداشت کر لیا تو میرا ایک وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ آپ سوچیے گا، صحیح لگے تو بہت اچھا، ورنہ اتنی باتیں سمجھے سمجھے گا ایک بھی بول کے چلا گیا ایک درود اسلام نے اپنی بنیادوں کو عقلی بنیاد پر مضبوط کیا ہے، جہالت کی بنیاد پر مضبوط نہیں کیا۔ یہ آپ کے ذہن میں کلیہ آ گیا، صحیح ہے یا غلط ہے سوچتے رہیے گا، اس وقت سے کے طور پر آپ لے لیجیے کہ اسلام نے اپنی بنیادوں کو عقل کی بنیاد پر آگے بڑھایا ہے اور اپنے مسائل فکری کو عقلی بنیاد پر آگے بڑھایا ہے، جبکہ کرسچینٹی نے عقل کو بند کر کے رکھ دیا۔ کل میں نے اس بات کو بتا دیا، تھوڑا سا ٹچ دے بھی دوں گا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے عقل کی بنیاد پہ آگے بڑھایا، جہالت کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھایا ہے، اور جہالت کی بنیاد پر اگر آگے بڑھایا ہوتا تو خرافات کو سب سے زیادہ اہمیت دے دی جاتی۔ اب توجہ کیجیے کہ اگر دین خرافات کی جہالت کی بنیاد پر آگے بڑھتا تو خرافات کو اتنی جگہ مل جاتی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ تھوڑی سی زحمت کیجیے گا، جب کرسمس کا زمانہ ہے یا نیو ایئر نائٹ ہے تو
جو انگریزی چینل ہیں اس میں دیکھیے گا کہ یہ کرسچن پادری لوگ اپنی عبادت گاہ میں کیا کرتے ہیں. اب دیکھیں گے ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ عقل سے کوئی تعلق غور سے دیکھیے گا. یہ نہیں کہتے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ نے کہہ دیا. ہاں غور سے دیکھیے گا کہ وہاں پر وہ اتنے ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں آؤ اپنے گناہ کا اقرار کرو میرے پاس تاکہ میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں. اسلام نے کہا نہیں, دین اسلام میں خرافات کی کوئی جگہ نہیں. جیسے کہ میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دین اسلام کو خرافات کی بنیاد پر آگے لے جایا گیا تو یہ دین متزلزل ہو کر اثر ختم کر دے گا. دین باقی بچ جائے گا, دیندار ختم ہو جائیں گے, اور دین جو اثر دینا چاہتا ہے وہ اثر نہیں دے گا. اب دیکھیں رسول اکرم محمد مصطفیٰ یہاں ہم نے کتنے معجزے دکھائے. تاریخی معجزے مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں, لیکن جب آپ نے فرض ظاہراً جناب ابراہیم کا انتقال ہوا مدینہ, جب دفنانے کے لیے گئے تو رسول اکرم کے آنسو جاری ہو اور آپ نے گریہ کروایا. لوگوں نے کہا رسول اللہ گریہ کروا رہے ہیں, کہاں میرا بھی دل ہے, میرا بھی بیٹا ہے, میں اللہ سے شکایت نہیں کر رہا ہوں, میں اللہ سے ناراضگی کا اعلان نہیں کر رہا ہوں, صرف ایک غم کا اظہار کر رہا ہوں جیسے ہم کربلا کے شہیدوں کے لیے غم کا اظہار کرتے ہیں. اتنے میں ایک آواز ہے کہ دیکھو رسول اکرم کے غم میں سورج بھی شامل ہو گیا ہے. بہت سے ذہن پہنچ گئے کہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں. رسول اکرم کے غم میں سورج کو بھی گرہن لگ گیا ہے اور سورج گرہن ہو گیا ہے اور پورے شہر میں آگ کی طرح بات پھیل گئی. اگر میری طرح کوئی دکاندار ہوتا, ٹی وی دکان چلانے والا مدرسے کا, تو خوش ہو جاتا کہ جناب آج تو لاٹری ملتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تائید بھی کسی طرح سے آ گئی تو انسان کہتا ہے کہ پھر چاہتا ہے کہ اور کچھ ہو جائے, بلکہ کہتا ہے کہ اچھا اب تو سورج کہنے لگا, اب میری بات مانو ورنہ چاند کو بھی کہنے لگا بات ہوں. رسول اللہ کو پتا چلا کہ یہ بات ہے گئی. اب وہ چاہتے تھے جو رہتے تھے کہ تو مطمئنیت ثابت کرتے تھے اور کسی سچ تو ہوئی نہیں. ہم ہیں کہ نہیں رسول اللہ سچ ہیں کہ نہیں, تعلیم ہے نا. اگر مطلب تو چپ رہتے تو کیا حل تھا. دین اسلام سے تھوڑی مضبوطی آ جاتی, دین اسلام تھوڑا مضبوط ہو جاتا اور لوگوں کی ایمان اور عقیدے زیادہ ہو جاتے. رسول اللہ نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا. ایھا الناس, یہ سورج گرہن اور چاند گرہن وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں. کسی کے زندہ ہونے اور مرنے سے اس میں نہ گہن لگتا ہے نہ کوئی اثر ہوتا ہے. یعنی رسول اکرم نے وہیں پر اگر وہ بات وہاں پر رہی ہوتی تو آج لوگ ایک اور نقطہ اٹھاتے کہ رسول اکرم نے اس زمانے میں کہا تھا کہ ہاں میرے بیٹے کے غم میں سورج گرہن لگا ہوا ہے, اس وجہ سے اب تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. نہیں, انہوں نے ایک قاعدہ کلیہ وہاں بتا دیا کہ اگر ہدف صحیح ہے تو وسیلہ بھی صحیح ہونا چاہیے. وہ قاعدہ بتا دیا جو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا کہ اگر مقصد اور ہدف حسین علیہ السلام کے غم میں رونا ہے اور ان کے فلسفے شہادت کو سمجھنا ہے تو اب اس کے لیے وسیلے بھی صحیح استعمال کرنے پڑیں. اگر ہم نے ایسے وسیلے استعمال کیے, بڑی عجیب بات ہے. اور ڈائریکٹ مثال دیتے ہوئے تھوڑا سا میں ٹکراتا بھی ہوں کہ ہم کسی کی دل آزاری نہ ہو. وہ کام جو کرسچن کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. ان سے مثال بعد میں لے لینا چاہیں تو لے لیجیے گا, خاص کر ای میل پہ لیجیے گا تاکہ آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے جواب مل سکے. وہ کام جو کرسچن کرتے ہیں, وہ کام جو سری لنکا کے مسلمان کرتے ہیں, وہ کام کے جو
فرنٹیئر پروونس میں بعض لوگ اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یا بلوچستان میں اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں، ہم امام حسین کو حق ثابت کرنے کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اب سنا بھی آپ نے، سوچا بھی، سمجھا بھی، آ گئے یا آ گئے سمجھ نہیں آتی۔ بات تو بڑی خطرناک ہے کہ آیا وہ چیزیں اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا امام حسین علیہ السلام حق نہیں ہیں؟ اگر ان کاموں کو ہم انجام نہ دیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کیا امام حسین علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے قربانی نہیں دے چکے ہیں؟ لیکن یہ بات کیونکہ وضاحت سے بیان نہیں کی گئی ہے اور عقل کے استعمال کو تھوڑا کم کر دیا گیا ہے یا روک دیا گیا ہے، اب طریقہ یہ اپنایا جا رہا ہے کہ حسین کے غم میں جو طریقہ اپنانا چاہو اپنا لو، اس لیے حسین کا غم ہے جنت مل جائے گی۔ نہیں ہو سکتی ہے ایسی چیز۔ اگر وسیلہ غلط ہوا تو ہدف کو نقصان پہنچا دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اداکاری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کہ جس کے لیے معصومین علیہ السلام نے اتنی تاکید کی ہے کہ اس کو زندہ کرو، عاشورہ کے دن کے لیے کیا عمل ہے۔ اب دیکھیں ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ جس چیز کا کہا گیا ہے وہ چھوڑ دیجیے، جس چیز کا نہیں کہا گیا، جس کا پتہ نہیں، یعنی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس کے دل میں جو چیز آئی گئی ہے اچھی چیز ہے وہ ڈال دی جائے، وہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا اس کو ڈالنا چاہیے، اس کو نہیں ڈالنا چاہیے، اس کا مثبت اثر ہوگا، اس کا منفی اثر ہوگا۔ بس کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ غم حسین میں یہ کام کیا جائے تو غم بڑھ جائے گا، میں نے وہ کام شروع نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ چیزیں اگر صحیح طرح سے آگے نہیں بڑھائیں گے تو حسن کو نقصان پہنچا سکتے۔ تو دین نے عقل کے استعمال کو لازمی قرار دیا ہے اور جہالت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم بھی جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور جو معصومین علیہ السلام کے اقوال کے مطابق آگے بڑھنے والے ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ سوچنا پڑے گا، کس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں؟ خواہش کیا ہے کہ موت کے وقت کس کی اجازت ہو، ہے نا؟ اب اس طرح کے دین ہے کہ جس میں رسول اکرم درجہ برابر بھی خرافات کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اگر ہم ایسے کاموں کو انجام دے رہے ہیں تو کیا اس سے رسول اکرم اور جناب ذرا خوش ہوتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا، یاد رکھیے ازواج امام حسین علیہ السلام وہ ہدف ہے، وہ مقصد ہے کہ جس کی طرف اگر ہم صحیح طریقے سے آگے بڑھیں تو مسلمان و مسلمان غیر مسلمان کی داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ درود پڑھتے ہیں۔ اگر جہل کی بنیاد پر آگے لے جائیں گے تو اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی لیڈر بنے ہوئے ہوں گے تو وہ بھی اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکیں گے۔ اب آپ سوال کیجیے مولانا اتنا بڑا دعویٰ اپنے ممبر سے کر دیا، دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی تو چاہیے کہ اگر لیڈر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہو ایک اور درود پڑھ دیں محمد لیکن آپ کی پیروی کرنے والے جاہل ہوں تو پھر وہ لیڈر بھی ایک ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ تمام طاقتوں کے رکھنے کے باوجود، تمام قوتوں کو رکھنے کے باوجود لوگ اس کے سامنے اس کے ہاتھ پیر وہ امیر المومنین کی جن کی عجیب و غریب طاقت کے واقعات، بہادری کے واقعات، وہ امیر المومنین کی جس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جہالت کے سامنے، میرا جملہ بہت غلط ہے، اس جملے کو اس طرح مت لیجیے گا، لیکن جہالت کے سامنے میرا مولا بھی
بے بس ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ حلال مشکلات ہے. میں دلیل دیتا ہوں آپ کے ساتھ. صفین کا مارکہ ہے. صفین کے مارکے میں مارکے سے پہلے شام میں جب پروگرامنگ اور پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میری بات سنیں تو اس پہ سوچیے گا ضرور کہ اس طرف میں ہے یا اس طرف میں ہے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن سوچیے گا ضرور. اگر اس طرف نہیں تو ابھی بھی آنکھ کھلی ہوئی اس طرف آ جائیے، اور اگر اس طرف میں ہے تو پھر اپنے عمل کو مضبوط کیجیے. اس لیے کہ اگر امت ساتھ نہیں دیتی تو امیر المومنین کو دیکھیے کس طرح سے آپ کی صورت ہے. لیکن صفین کا واقعہ مطالعہ کیجیے گا. جبکہ صفین سے پہلے شام میں پروگرام بنایا جاتا ہے، پلان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس فوج کا مقابلہ کیا. جیسے امیر علیہ السلام نے شام کے خلیفہ کو معزول کر دیا تھا، گورنر کو خلیفہ نے گورنر کو معزول کر دیا تھا، تو سارے جزیات چھوڑ دیا. شام کے اس سوپر گورنر یا سیلف پروکلیمڈ حاکم نے ہمارے آس کو ملا اور بنانے کے بعد ہمارے آس میں نے ارادہ کیا ہے کہ علی کے مقابلے میں لڑنے جاؤں گا. ہمارے آس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو علی کے مقابلے لڑنے جائے تو کتنے فوج کا 1 لاکھ لوگ. 1 لاکھ کے لیے تو ذوالفقار ہے، علی کافی، باقی کیا ہوگا. لیکن دشمن ہے لیکن جانتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذوالفقار کی کتنی طاقت ہے. 1 لاکھ کو تو ذوالفقار تمام کر دیں گے، باقی فوج جو گھر میں آئی ہوگی اس کے ساتھ کون لڑیں گے. پھر کیا کیا جائے؟ تو کام کرو. کیا کام کریں؟ تاریخ میں پڑھ لیجیے گا علماء کرام کی موجودہ محبت سلمان سے تشریف لاتے ہیں. کیا کریں؟ آپ 2 کام کر لیں. کیا کام کریں؟ ایک چیک کر لو یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں وہ تمہاری اطاعت میں پوری طرح سے تیار ہے یا نہیں. اور دوسری بات یہ کرو کہ دعا کرو کہ اے اللہ علی کی فوج میں زیادہ سے زیادہ جاہل بنے ہوئے ہوں. تمہیں بڑی تاریخی بات کہتا ہوں، آپ بہت مشکل سے نکالے جاتے ہیں لوگ. توجہ کیجیے گا. تو جگہ پھر کیسے ان کو ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن بابا کو پڑھی امیر علیہ السلام نے خاموں کا شکایت نہیں کی. کاش اپنے دل دے دو اور ان کا ایک دے دو کہ تم حق پر اور اتنے کمزور اور اتنے ڈھیلے ہو، وہ باتیں کرے ہوئے اتنے محسوس ہو. کس طرح دینے والا شکایت کرتے ہیں. لیکن کیا کروں؟ آگے کے سامنے مجھے کیا کروں بتاؤ. بہت اچھا، تو میں اعلان کر دو کہ آئندہ جمعے سفر میں ہوں گے، نماز جمعہ خود کو پڑھی جائے گی. اب دیکھیں یہ وہ شام ہے جس میں حکومت یہاں تک کی گئی. اب دیکھیں اگر امیر المومنین السلام چاہتے تو اس طرح کی حکومت کو کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ہدف مقدس تھا، یعنی اسلام کے پیغام کو پھیلانا اور عدل و انصاف کو پھیلانا، اس لیے وسیلہ بھی صحیح استعمال کرتے تھے. اور نہ اگر چاہتے تو تیسری خلافت کے بجائے خود خلافت لے لیتے اور کہتے ابھی میں مان جاتا ہوں، بعد میں چھوڑ دوں گا. نہیں، وہیں سے بتا دیا کہ اگر اصول پہ چلنے والے ہیں تو پہلے دن سے اپنے موقع کو واضح کر دو. آج یہاں کل وہاں نہیں کر سکتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اعلان کر دو یہ نان ہم اس دفعہ جمعے کو سفر پہ ہوں گے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے نماز جمعہ خود کو پڑھی جائے گی. اب امتحان اطاعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لوگوں نے ہجوم لگا دیا اور نماز جمعہ خود کو پڑھ لی گئی، اور پڑھنے والوں نے پوچھا بھی نہیں کہ کیوں پڑھی جائے. دیکھیں یہ ہوتا ہے آنکھ بند کر کے کوئی کام کروا لیا جائے. جب آنکھ کھلتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی غلطی. اب ہمارے یاد نے کہا کہ بس اب تم اپنی فوج کے راستے پریشان مت ہونا، جو تمہاری خاطر دین کے اصول کو بدل سکے باقی سب بدلے. اب دوسری دعا کرو کہ علی کی فوج میں جاہل ہوں تاکہ جب کوئی وقت آئے تو ان کی جہالت سے یہ بات ختم ہوگی. اب یہاں ایک درود پڑھا ہوں. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی
تعمیر فرما رہے تھے، کنسٹرکشن ہو رہا تھا، اور کنسٹرکشن کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے 2 شہیدوں کو فرزند یہاں بھاگ رہے وہاں بھاگ رہے، یہ کام کر رہے وہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ سے والنٹیئر ہوتے ہیں کہ احترام بہت ہے، اس لیے آپ سے جو توقع میرا یوسف جناب زہرا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو کہتے ہیں یہاں گاڑی مت رکھو، یہاں مت کر لو، یہاں چیزیں مت رکھو، تو ان کی اطاعت کیجیے. جب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ اطاعت کریں گے تو پھر بڑی چیزوں میں اطاعت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. جب دیکھا ہمارے یہاں سے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور فل کنسٹرکشن چل رہا ہے وہاں پر، اور ہمارے یہاں سے بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، تو رسول اللہ نے بتایا ہمارا کہا دینا یا رسول اللہ نام فرمائیے ہمارا بڑی خدمت کر رہے. آج میں تم کو ایک مینار دیتا ہوں، آج میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے مینار بن جائے گی، اسٹینڈرڈ بن جائے گی. کیا ہمارا تجھے ایک باغی گروہ کرے گا. ماشاء اللہ مجھ سے زیادہ آگے آپ بڑھنا بڑی اچھی بات ہے، کتنا آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے. اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب تاریخ میں ہے کہ ہر کوئی ہر وقت ہر موقع پر عمار کو دیکھتے تھے کہ کہاں جا رہے ہیں عمار، جن کی پٹائی کروائی گئی. اور اتنا مارا گیا کہ ایک بار جناب عمار بے ہوش ہو گئے. یہ سب چیزیں تاریخ میں دیکھیے گا، سنیے گا، سوچیے گا، پڑھیے گا. ایک وقت دنیا سے تشریف لے گئے. یہ ساری خلافتوں کے زمانے میں عمار امیر المومنین کے ساتھ ہمیشہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا. اب وہ اور سب کو یاد ہے عمار تک تو کرتے اکل باغیا، جو باغی فرقہ ہوگا وہ تجھے قتل. اب عمار کو اپنے ایمان کا تو پتا چل گیا. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اماموں کو علم غیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، رسول کے علم غیب ہوتا ہے نہیں ہوتا. رسول اللہ نے ہمارے یادوں کو ابھی سے ہی بتا دیا کہ تم اب ایسے امتحان سے گزر سکتے ہو کہ اب تم نہ صرف مومن ہو بلکہ تم کسوٹی بنو گے دوسروں کے لیے. اب جنگ صفین ہوئی، یہ مارے کے جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین میں عمار امیر علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے جائیں. وہ بات پرانی بھولنا چاہیے کہ اے حاکم شام ایک امتحان لے لیا، دوسرا امتحان یہ لے لے کہ تیری فوج میں تو تیرے اطاعت گزار بہت ہے، اس فوج میں جاہل زیادہ ہوں. پر امیر محمد صاحب کے ساتھ دینے والے جاہل لوگ کیوں اتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ امیر محمد کے ساتھ دینے والے پڑھ لکھ کر اور علم حاصل کر کے اپنی عقلوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے سمجھ نہیں آتی. اب جنگ رمضان کی جنگ کوئی طولانی تاریخ ہے، ضرور پڑھیے گا جنگ صفین کے واقعات کو جزیات کے ساتھ پڑھیے گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے امیر المومنین کو زحمتیں اٹھانی پڑی اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جبکہ وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے بعد غلط غلط وہ عین حق تھے، اس کے باوجود مشکلات کا سامنا تھا. ایک وقت جنگ کا میدان، رمضان کی لڑائی اور آواز اٹھی عمار مارے گئے، عمار مارے گئے. امیر مومن السلام کے لشکر میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ضعیف العقیدہ تھے اور پریشان تھے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان ہو رہی صحیح ہے یا غلط ہے. پر یہ ضعیف العقیدہ والوں کو زیادہ مشکل ہوتی ہے. جب عمار مارے گئے تو جو ضعیف العقیدہ والے تھے سب نے آواز اٹھائی کہ اب سامنے والے یعنی امیر مومنین کے مقابلے میں لڑنے آنے والے یہ سب باغی ہیں. تاریخ نے ثابت کر دیا رسول اکرم کے ملاق کا. تو حتیٰ شام کی فوج میں آواز اٹھی کہ ہم باغی گروہ ہیں اور ہم گناہگار ہیں، ہم غلط ہیں، اس لیے ہمیں جنگ روک دینی چاہیے. جب پہنچے امیر شام کے پاس چیختے چلاتے کہ عمار کو مار دیا، تم نے مروا دیا، تم نے قتل کروا دیا، قرآن مجید کی روح سے تمہارے خلاف جنگ ہونی چاہیے. کہیں میں نے نہیں کرنا، میں نے اس کو قتل نہیں کر رہی. کیسے کہانی بتاؤ. دیکھیں جہالت سے استفادہ، اسی لیے جہالت سے بات چاہے ڈگری ہو یا نہ ہو عقل کا استعمال کریں. شریعت ایک بات کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی. چلے لو تم غلط کہتے ہو، عمار
میں نے نہیں قتل کروایا، عمار کو علی نے مروایا ہے۔ یہ تم نے کیسے بات کی؟ کہیں بتاؤ، اگر عمار کو علی میدان جنگ میں نہ لاتے تو مارے جاتے؟ ایسی بات کر رہا ہوں۔ اگر علی عمار کو میدان جنگ میں نہیں لاتے تو عمار مارے نہیں جاتے، پر عمار کو قتل کروائے کس نے؟ کہہ رہے مطلب آپ کی ارادہ میں باتیں ایک صحیح فلسفے کے ذریعے غلط بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو پھر بیدار کیا کہ دیکھو اب یہ وہ بات ہے، یہ وہ گروہ ہے جو بات ہوئے، اب اس کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، اور لوگوں نے پھر تلوار اٹھائی۔ ابھی یہ بات میں یہاں روکتا ہوں۔ ایک عرصہ گزر گیا، ہمارے آج کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا، دوسرے کا نام مجھے اندازہ نہیں ہے۔ عبداللہ جو تھا وہ بالآخر عقل رکھتا تھا اور دیندار تھا، دوسرا جو تھا وہ اپنے باپ کی فوٹو کاپی تھا۔ امیر شام کے سامنے گفتگو ہو رہی، تو امیر شام کے سامنے گفتگو ہوتے ہوتے اس شخص نے کہا کہ یہ بتائیں کہ عمار کو کس نے قتل کروایا ہے؟ وہ تو بات ہے وہ چونکہ عمار کو علی نے قتل کروایا ہے، وہ کیسے بول؟ صاحب عمار کو علی اگر میدان جنگ میں نہ لاتے پھر سے کوئی دلیل تو یہ غلط ہے، عمار مارے نہیں جاتے۔ علی نے غلطی کی کہ عمار کو میدان جنگ میں لائے اور علی عمار کے قاتل ہیں۔ کہنے کا اس کا مطلب ہے کہ رسول نے جناب حمزہ کو قتل کروا دیا۔ کیسے؟ رسول جناب حمزہ کو جنگ کے میدان میں لے کر آئے تھے نا، اگر رسول نہیں لے کر آتے تو کوئی قتل نہیں کرتا، بس اس کو وہیں سے مار بنا ہے کہ تو یہاں سے کیا بات کرنا ہے۔ دیکھیے انسان کی جہالت سے فائدہ کس طرح سے اٹھایا جاتا ہے، اور آج کے دور میں ہماری جہالت سے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے دین میں ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارا ایک اصل، ہماری ایک اصل ہے، ہماری ایک اساس ہے، اور وہ ہے ولایت، وہ ہے امامت۔ غیبت کے زمانے میں اگر جو فقیہ موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں تک دین کے اصولوں کی خلاف ورزی ہونا شروع ہوتی ہے، دین کے اصول پامال ہوتے ہیں۔ یہاں کی زیادہ چیزیں مجھے نہیں معلوم، کراچی کی آپ سے پوچھ لیجیے، دین میں ایسے خرافات داخل ہونا شروع ہوتے ہیں کہ جن کو آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن جب یہ خرافات داخل ہوتے ہیں، نہیں معلوم آپ لوگ ہیں یا باہر والے لوگ ہیں یا کون سے لوگ ہیں، یہ جو خرافات داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو سب خوشی سے انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو کہتے ہیں مولانا آپ کی روٹی بند ہو رہی ہے، میں صاف صاف بات کرنے کا رہی ہوں، جس سے کوئی برا نہ مانے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں تک بلائے نہ بلائے، جس سے کوئی بات نہیں کرتا کہ اگر کسی عالم نے اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی، کو دور نظر رکھتا ہے، علوم عالم محمد علیہ السلام سے استفادہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ نئی دین میں ہو سکتا ہے، اس کو روک لو، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے کہ یہ آپ کے پاس ربر اسٹیمپ تو بنا دی گئی ہے نا۔ اور کون سے ربر اسٹیمپ ہے؟ ازاداری کا مخالف سنا دیجیے نا، عجیب سن لیجیے، یہ ازاداری کا مخالف، یہ مقدر، یہ مقدروں کا باپ، اور یہ سلانے گروپ سے ہیں۔ کب تک امت مسلمہ اپنے آپ کو اس طرح کے ٹکڑوں میں بانٹتی رہے گی، اور جو دین حق ہے، دین اہل بیت ہے، وہ دین جس کی آج دنیا میں آتی ہے، وہ دین جس کے لیے دنیا طرف کرتی ہے، خدا شاہد ہے، جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں سانس لینے کا موقع نہیں ملتا، غیر مسلمان اگر ہمارے پاس بیٹھ کے سوال کرتے ہیں کہ ہماری روح تڑپتی ہے، کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے ہماری روح کو سکون ملے، ہم اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر ہے جس سے تمہیں اطمینان ملے گا، نہ شراب سے ملے گا، نہ زنا سے ملے گا، نہ جوئے سے ملے گا۔ تو جس دین کی تبلیغ آج ہمیں اتنے زور و شور سے مل کے کرنی چاہیے تھی، آج ہم اپنے ہی دینداروں کو مسلمان بنانے میں بیٹھے ہوئے۔
یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، اور جو چیزیں دین میں داخل کی جا رہی ہیں، میں آپ کو زندہ مثال دوں گا، میں اس دفعہ جتنے بچے جب پڑھی اس میں میں نے یہ مثال دی ہے، اور اس مثال سے آپ عبرت حاصل کیجیے۔ یہ ایسی بات ہے جو میں آپ کو بیان کروں تو آپ کو برا نہیں لگے گا، اس لیے بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں اگر میں بیان کروں تو یہیں سے میرا ماما کہہ کے آپ مجھے نیچے اتار دیں گے، اس لیے کہ ابھی وہ چیزیں اتنی رات میں ہو چکی ہیں اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہمت کیجیے، ہے علماء آپ کے پاس، پوچھیے ان سے، معلومات کیجیے۔ 6 مہینے یا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، شہر کراچی ایک صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں امام زمانہ کا نمائندہ ہوں۔ کیا اقرار کیا ہوگا نمائندہ؟ کہہ دیا ہم جس تک پہنچ گئے، ہم نے چلا دیا۔ جب جو کچھ کہے گئے تو سب کو ہمیں مان لینا ہے، سب کچھ قبول کر لینا ہے۔ ہم نے تم نے دعویٰ کر دیا، ہم نے قبول صحیح کیا، ہم نے غلط کیا۔ ایک بار امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں تو ہم بولنے کے لیے تو بھی سمے تمام درخت درخت میں لٹک یہ نہ دیکھیے کہ کون حق بول رہا ہے یا کون حق کے بارے میں آپ سے مدد مانگ رہا ہے، کہ جان تو چلی جائے گی، یہاں سے باہر نکلیے 2 گولیاں لگ جائیں گی، ایک گاڑی ایکسیڈنٹ مار دے گی، آگے نکل جائیں گے، پولیس سوسائڈ محمد کوئی کچھ کر لے گا، دین و ایمان تو ہے نہیں، یہ جان تو فوراً جانے والی، کل نفس ذائقۃ الموت، اور تم کہیں بھی ہوگی، جو مجھے مشاہدہ بھی ہوگے بھی وہاں پر بھی تمہیں موت آگے مل جائے گی۔ تو اگر حق کی کلام کو بیان کرنے میں موت آ جائے تو تھوڑی سی خوشی محسوس کیجیے گا، افسوس۔ یہ دعویٰ کیا گیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد علماء اور ذاکرین کو بلایا گیا، کہ وہاں پر ہماری علماء اور ذاکرین کی ایک انجمن ہے، متدین ذاکرین اور علماء سب ساتھ مل کے دینی مسائل کو حل کرتے ہیں، اور بہت اچھا طریقہ وہاں پر ویسے چلی، اور بتایا گیا کہ یہ زمانے کے امام کے نمائندے ہیں، اور یہ 313 میں سے ایک ہیں۔ آپ کو آئیڈینٹی کارڈ تو تھا نہیں، کیا آئیڈینٹی کارڈ لے کے یا مثلا کوئی ٹیلی گرام، کوئی ای میل، کوئی ٹیکسٹ، کوئی ایس ایم ایس، کوئی فون نمبر کچھ بھی نہیں، جو پوچھے نہیں نظارہ۔ لیکن ہمارا میں نہیں کرتا بابا، جو میرے ساتھی تھے سب جو بھی کہیں اچھا آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ نمائندے ہیں؟ کہا کہ بس مسجد امام رضا علیہ السلام گھر میں بیٹھا تھا اور میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ اب تم میرے نمائندے ہو اور اب تم 313 میں سے ایک ہو گئے۔ اگر میں اس واقعے کو اس طرح سے سناتا تو بھی بات ہوتی نا، اگر میں کہتا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے تو نہیں، ایسا نہیں کیجیے، سوچیے سمجھیے، انحراف کی طرف دین کو لے جایا جا رہا ہے، دین کو پھیلنے والا ہے۔ قرآن مجید کا وعدہ کیا ہے، آیا ہم اس دین کے پھیلنے میں مدد کر رہے ہیں یا اس دین کے بگڑنے میں کر رہے ہیں؟ اس شخص نے دعویٰ کیا کہ امام علیہ السلام نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کہا کہ اس کے بعد تم میرے نمائندے ہو اور اب تم جا کے اپنے شہر کے کام کو شروع کرو اور لوگ تمہارا ساتھ دیں۔ اچھا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں اپنے آپ کو نمائندہ سمجھ بھی رہا، یہ نہیں کہ وہ اس کو کوئی شک تھا۔ اب کس طرح سے اس کو سمجھایا گیا وہ پھر بعد میں کہانی کے لیے اس میں پر نہیں کر سکتا، ایسے کی باتیں بہت دور دور تک جانے والی ہیں۔ تو اب اس شخص نے جب گفتگو شروع کی اور سوال جواب کی محفل جمتی گئی اور باتیں ہوتی گئی، علماء نہیں رد کر سکے، ضرور تو نہیں کہ علماء ہر چیز کو ثابت کرے دیں اور اس کو نہیں رد کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔
اور تقریباً صورت ایسی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے بیان میں مضبوط ہوتا جا رہا تھا، ہماری طرف سے کمزوری محفل تقریباً اختتام کر دیتے ہیں. زمانے کے امام آپ کو یاد رکھتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، صرف وہ چاہتے ہیں کہ آپ خود بھی تو مدد مانگیں نا. جب آپ ارادہ کریں گے تو مدد کریں گے. یہ میرے لیے واضح دلیل تھی کہ امام علیہ السلام نے مدد کی. وہ عالمین میرے دوست ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بہت میں پریشان، ہم بہت پورا وہ گروپ بہت پریشان ہو رہے تھے کہ کیا کیا جائے. اتفاق سے اس کے ذہن میں آ گیا کہ تم نمائندے امام کو قبول کر لیا ہم نے تسلیم. بس اتنا بتاؤ کہ نمائندے امام نماز کیسے پڑھتا ہے. نمائندے امام ہے تم، جیسے امام نماز پڑھتے ہیں ویسے تمہاری بھی نماز ہوگی. تم 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا دو. اب جو میں بات کر رہا ہوں آپ یقین نہیں کریں گے، اس جگہ میں نے کبھی نماز پڑھی نہیں. اور اس نے بڑے پیار سے کہا کہ میں نے نماز پڑھی نا، مجھے نماز آتی ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، اس دین کو مذاق مت لو، اس دین کا مسخرہ مت کرو. یہ دین حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ ہے. یہ دین زین العابدین علیہ السلام کی سختیوں کی برداشت کرنے کا نتیجہ ہے. یہ دین وہ دین ہے کہ جس کے لیے امام علیہ السلام نے اپنے شش ماہی کو بھی قربان کر دیا. یہ دین وہ دین ہے کہ جس کی خاطر جناب قاسم کو شہید کر دیا گیا. مسائل کی منزل میں نہیں جا رہا ہوں، میں حیرت دلانا چاہتا ہوں. یہ وہ دین ہے کہ جس کے لیے جناب زینب نے تمام ان چیزوں کو برداشت کیا کہ جو ایک عام خاتون برداشت. یہ امانت ہے ہمارے پاس. اس امانت کو اگر اس طرح سے آگے نہیں بڑھائے جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، نتیجہ یہ ہوگا دین تو بڑھ جائے گا. زمانے کے امام دین کی عبادت کر لیں گے لیکن اس معاملے میں ہمارا نام نہیں ہوگا. اور جب ہم کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما، تو پھر ہمارا نام بس یہی پیغام ہے. حسین انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں ظلم و جور و فسق و فجور کے لیے نکلا ہوں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر. میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ اگر دین میں کوئی چیز داخل کی جائے تو پہلے معلوم کیا جائے کہ آیا واقعی دین کے اصولوں سے یہ مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے. اب دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ صرف اس لیے دی ہے کہ ہم چند آنسو بہا لیں اس کے بعد سب ختم ہو جائے، یا نہیں. اپنے زمانے میں جو ظالمین ہیں، اپنے زمانے میں جو لوگ انسانیت کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کریں. اب بتائیے امام علیہ السلام نے شش ماہی کی قربانی کیوں دی؟ بس میں آہستہ آہستہ مسائل کی طرف آگے بڑھتا ہوں. امام علیہ السلام نے جناب علی اکبر کی قربانی دی، اس شہادت کو برداشت کیا. امام علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی قربانی کو برداشت کیا، حضرت ابوالفضل کی قربانی کو برداشت کیا. جس کو برداشت کیا تو کیوں؟ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، یہاں تک کہ شش ماہی کی قربانی. اب دیکھیں کربلا میں وہ وقت آتا ہے کہ امام علیہ السلام آواز دیتے ہیں حل من ناصرین. میں کہتا ہوں امام کس کو پکار رہے ہیں؟ امام کس کو نصرت کے لیے پکار رہے ہیں؟ آج کے مومنین کو پکار رہے ہیں کہ ادھر تم نہیں آ سکے ہو تو اب جب کربلا برپا ہوگی تو تمہیں قیام کرنا پڑے گا. تمہیں تمہاری نوکری، تمہیں تمہاری روٹی، تمہیں تمہاری روزی، تمہیں تمہاری گاڑی، تمہیں تمہاری فوج اس سے نہ روکے جس طرح خود کو نہیں روکا تھا. کربلا کے ہر فرد کے اندر ایک ڈر ہے کہ دیکھو اگر تم خود کی طرح کسی مقام پہ ہو اور دین کی خاطر قربانی کا وقت آئے تب پتہ چلے گا کہ تم ہور ہو یا ہور. اور جب شش ماہی کی قربانی کا وقت آئے تو پھر شرمانا ہے. یہ مت سوچنا کہ شش ماہی کا بچہ کیا کر سکتا ہے. شش ماہی کا بچہ تاریخ بدل سکتا ہے. اور تاریخ میں آج جب غیر مسلمانوں سے گفتگو ہوتی ہے تو یہ پوچھتے ہیں کہ اس شش ماہی کو کس نے قتل کر دیا.
اس چشمائے کا کہ کرنا ہے یہ 6 مہینے کا بچہ نہیں ہے، یہ ایک حسین کا بہت بڑا فوجی ہے جو ظاہر میں 6 مہینے کا نظر آ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے آواز دی، حضرت صاحب کے جب کو نہارا میں رسول اللہ۔ ایک وقت امام علیہ السلام خیمے کی طرف پلٹتے ہیں، چشمائے بچے کو لایا جاتا ہے کہ وجوہات کی بنا پر سب چھوڑ کے دو جملے شیش ماہی کو لایا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں شیش ماہی کو لاؤ، اس کو پانی پلا دو۔ کہ امام کو معلوم نہیں تھا کہ سامنے والے فوج میں انسان نہیں پایا جاتا ہے، اور یہ سبھی سب ضرورتیں ہیں جو امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ دنیا کے لیے اس بات کو ثابت کر دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑوں تو بڑوں چھوٹوں میں بھی رحم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ششمائے کو اٹھایا، آہستہ آہستہ آگے بڑھے ہیں۔ تعلیم میں نہیں سکتا کہ کتنے قدم آگے بڑھے ہیں، لیکن امام علیہ السلام آگے بڑھے ہیں۔ ایک وقت آواز دی ہے لشکر اشیا، اگر تمہاری نظر میں گیا تو حضور نے ششمائے کا کیا ششمائے نے پانی دیکھ دیا، اس کی ماں کا دل خوش ہو گیا ہے۔ اے حسین میری پانی مانگ رہے ہو ان دستوں مجھے نہیں، جواب آئے گا پانی نہیں مانگ رہا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے پستے ہزاروں بس سنیے گا اور میری گفتگو ختم۔ ایک وقت آواز ہے اتنا کلام حسین پر بلا کلام حسین کو قتل کر دو۔ کلام حسین کو قتل کرنے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ کلام حسین تو ششماہا تھا، آیا ہربلا کے تیر میں کوئی ایسا تیر بھی رکھا گیا تھا جو ششماہے کے لیے ہو؟ نہیں، ایک وقت تین چھوڑے کا تیر نکالا جاتا ہے، امام علیہ السلام کے ہاتھ سے بچہ طرف جاتا ہے، مقتل کا جملہ ہے بندوں پہ ہنستے سنو میرے حضور امام علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا، سینے کی طرف روانہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق کر رہا ہے وہ تسلیماً لامر، سینے کی دروازے تک پہنچے، اس ایک کی چھوٹی بچی آئی، بابا بھیا کو پانی پلا رہا ہے، بابا میں بھی بہت پیاسا ہوں۔ امام علیہ السلام نے چادر ہٹائی، ابا کباب الحدا، کیا دیکھا 6 مہینے کا بچہ ہے۔ آنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ حق کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا آنے والے دین میں داخل ہونے والے خرافات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا آزاداری حسین علیہ السلام کو ان خرافات سے پاک کرنے کی توفیق عطا آنے والے گناہوں کو معاف فرما دے، کوتاہیوں کو بخش دے، جہاں جہاں مؤمنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے رب العزت ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے پڑھنے والے ملک پاکستان میں ہمیں تاکہ اس کی عبادت میں توفیق عطا فرما، اس کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں معمول فرما دے۔ پڑھنے والے جہاں جہاں مسلمان بچے ہیں ان کی جان مال اور آنکھوں کی حفاظت فرما دے۔ فلسطینی مومنین کی مسلمانوں کی تعریف فرما، لبنان، عراق، افغانستان، کشمیر، جہاں سے مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ کرنے والے محمد کا واسطہ ہمیں دین مومنین اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس پر آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ پڑھنے والے اب تک ہونے والی کوتاہیوں کی معافی مانگ کرتے ہیں، معاف فرما دے۔ علماء کرام برائے اسلام رہبر خلاف اسلامی کی حفاظت کرنا، زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما دے۔ پڑھنے والے آخری بچت کے ظہور میں تعمیر